نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، أن نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول أهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. معزز حاضرین، یہ اللہ کا بڑا ہی امتنان ہے کہ رب العزت ہم تمام کو یہاں پر اکٹھا کیا۔ جس مقصد کے لیے اکٹھا کیا ہے وہ اللہ تعالی کی توحید جاننا ہے۔ اسی مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو یہاں پر اکٹھا کیا۔ ایک سوال یہ آ سکتا ہے کہ ہمیں توحید کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو آلریڈی توحید میں داخل ہو گئے ہیں، الحمدللہ کلمہ تو پڑھ لیا نا سب نے، تو سبوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ اب ہم توحید میں جب داخل ہو چکے ہیں تو یہ عقیدے توحید کی کتابیں اور کتاب التوحید جس کو ہم پڑھ رہے ہیں اس کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اب ہمیں کچھ فروعات، دیگر علوم و فنون کو جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم آلریڈی ایمان میں توحید میں داخل ہو چکے ہیں۔ سوال آ سکتا ہے نا، یہ ذہن میں آ سکتا ہے سوال، یہ تو کیا کہیں گے ہم اس میں؟ ہم کہیں گے کہ ہم جو توحید میں داخل ہوئے، ایمان میں داخل ہوئے، یہ اجمالاً داخل ہوئے، ہم اجمالاً داخل ہوئے۔ تفصیلی اعتبار سے ہمیں ہر ایک کو توحید کا علم جاننا ضروری ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام، قرآن نے کیا کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو؟ ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم ایک امت تھے، امت۔ آپ کی توحید معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی؟ آپ نے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن ہی سے شرک سے دور رکھا۔ آپ بچپن میں دیکھتے تھے یہ لوگ کیا بے وقوفی کرتے ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے بتیں بناتے ہیں اور پھر خود بازار میں لے کر جا کے فروخت کرتے ہیں اور خود انہی بتوں کو سجدہ کر رہے ہیں۔ کتنے بے وقوف ہیں لوگ یہ۔ تو ہوا ایسا کہ ایک مرتبہ عید کا دن آیا تھا، لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلائے کہ عید پہ چلنا ہے۔ آپ نے، قرآن کہتا ہے انا سقیم، میں بیمار ہوں کا آپ نے توریہ استعمال کیا، جھوٹ نہیں کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام، توریہ استعمال کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ آپ یہ بہانہ بنا کر رک گئے تھے، گاؤں والے سب چلے گئے تھے۔ آپ نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ان کے سمجھ میں آنے کے لیے پریکٹیکل کیا کیا؟ تمام بتوں سے آپ مخاطب ہوئے، کہا کیا تم بات نہیں کرتے؟ تم کھاتے نہیں؟ تم نفع نہیں پہنچاتے، نقصان نہیں پہنچاتے؟ کہا تمہارے سامنے جو غذا رکھی ہوئی اس کو کھاؤ۔ اب بت ہیں، آپ نے تلوار لی، سب کی گردنیں اڑا دی اور بڑے بت کے ہاتھ میں تھما دی تلوار۔ تھمانے کے بعد گاؤں والے آئے، انہیں ایک پریکٹیکل تجربہ بتانا تھا کہ آپ کے عقل میں نصیحت کر رہا ہوں، آپ کی عقل میں بات نہیں بیٹھ رہی ہے، اب یہاں دیکھو معاملہ۔ آئے لوگ، کہا یہ کیا ہو گیا ہمارے بتوں کے ساتھ؟ ہاں، یہ ابراہیم نصیحت کرتا ہے بار بار، بتوں کی عبادت سے رکنے کی نصیحت کون کرتا ہے؟ ابراہیم کرتا ہے، لہذا بلاؤ اس نوجوان کو۔ پوچھا کیا بھائی تو نے کیا بتوں کے ساتھ؟ ارے میں کیسے کروں،
تلوار تو اس بت کے ہاتھ میں ہے، بڑے بت کے ہاتھ میں، آپ اس کو پوچھنا چاہیے۔ دیکھیں تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، سب کی گردنیں کٹی ہیں، اس کی گردن نہیں کٹی ہوئی ہے، اس کو پوچھنا چاہیے۔ آپ دل ہی دل میں محاسبہ کیا، جائزہ لیا، بھائی یہ کیسے ممکن ہے، تو بت ہے۔ کہا کہ ابراہیم ہمارے بتوں کے ساتھ کھلواڑ مت کرو، تم جانتے ہیں کہ یہ بت نہیں توڑتا، نقصان نہیں پہنچاتا، پھر تم کیسے بت کی طرف ہم لوگوں کی توجہ دلا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو نفع نقصان نہیں پہنچاتا تم اس کو تو سجدہ کر رہے ہو، پریکٹیکل سمجھایا۔ تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی آغاز توحید سے، جن کی شروعات توحید سے ہوئی، اور آپ نے ایک مناظرہ بھی کیا۔ مناظرہ کون سا؟ تاروں کو دیکھ کر کے مناظرہ کیا، تاروں کو دیکھ کر کے کہا قوم کے سامنے، ہاں یہ میرا رب ہے، یہ چمک رہا ہے، روشن ہے۔ تارے غائب ہو گئے، قوم کے سامنے کہا یہ تو میرا رب نہیں ہو سکتا، یہ تو غائب ہو گیا۔ پھر آپ نے چاند کو دیکھا، کہا کہ یہ میرا رب ہے، اس سے بڑا ہے گا، یہ چاند بھی غائب ہوگا، کہا یہ بھی رب نہیں ہو سکتا، سورج تو بہت بڑا ہے، اب سورج میرا رب ہوگا۔ سورج بھی غائب ہو گیا تو کہا کہ یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا، میرا رب وہ ہے جو ان تینوں کو پیدا کیا ہے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی دعوت توحید کی خاطر گھر سے نکالے گئے، توحید کی خاطر بستی سے نکالے گئے، توحید کی خاطر اپنے بیوی بچے کو ایک ویران جگہ پر چھوڑ کر توحید کی خاطر آپ چلے گئے، توحید پھیلانے کی خاطر۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعاؤں میں سے ایک دعا کیا کرتے ہیں؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اللہ اکبر، یہ میری محل شاہد ہے۔ ہم کہتے ہیں توحید کی کیا ضرورت ہے ہمیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کی دعوت دینے والے، جن کا آغاز ابتدا سے لے کے انتہا تک توحید ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت کرنے سے بچا لے۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم یہ ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا سے کہ انسان کا صرف توحید میں داخل ہو جانا کافی نہیں ہے، بلکہ توحید کا تفصیلی علم جاننا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان کبھی بھی انسان کے لیے شرک کا دروازہ کھول سکتا ہے۔ اس کی بھی دلیل ہے، فتح مکہ ہوا عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ مکہ فتح ہونے کے بعد ایک جنگ ہوئی، جنگ حنین۔ اس جنگ حنین میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سمیت جا رہے تھے، نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، جسٹ فتح مکہ ہوا تھا، نئے اسلام میں داخل ہوتے، توحید میں داخل ہو گئے تھے۔ توحید میں داخل ہو گئے تھے کون؟ صحابہ اکرام توحید میں داخل ہو گئے تھے نا، فتح مکہ کے وقت توحید میں داخل ہو گئے۔ حنین جنگ کے لیے جا رہے، راستے میں ایک درخت کو دیکھا، درخت کو دیکھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا اجعل لنا ذات انواط کما لهم ذات انواط، کیونکہ زمانے جاہلیت میں اور شرک میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ جب جنگ کے لیے جاتے تھے تو راستے میں اپنا ایک درخت بنا لیتے تھے، اس درخت کے پاس کیا کرتے تھے؟ اپنی تلواریں لٹکا کر کے تبرک حاصل کرتے تھے، برکت حاصل کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھ کر کے وہ صحابہ جو فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کیے، انہوں نے گزارش کی کہ اللہ کے رسول جیسے کفار قریش کے لیے ذات انواط ایک برکت حاصل کرنے کے لیے درخت ہے، ویسے ہمارے لیے بھی اس کو ذات انواط بنائیے۔ کون گزارش کر رہے ہیں؟ صحابہ اکرام گزارش کر رہے ہیں۔ کیوں گزارش کر رہے ہیں؟ کیونکہ توحید میں تو داخل ہو گئے تھے، توحید کا تفصیلی علم انہیں نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو ایسی ہی گزارش ہے جیسی گزارش قوم موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا۔ بنو اسرائیل نے کیا کیا تھا؟ کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیں۔
اجعل لنا، ہمارے لیے ایک معبود بنا دو جیسے فرعونیوں کے لیے معبود ہے، تاکہ ہم بھی جو ہے سامنے معبود کو دیکھ کر کے عبادت کر سکیں۔ اعوذ باللہ۔ معلوم یہ ہوا، پتہ یہ چلا، میں پہلے سوال پہ ہوں ابھی۔ پہلا سوال کیا ہے ہمارا؟ ہم توحید کیوں جانیں؟ توحید ہم اس لیے جانیں کیونکہ ہم توحید میں داخل ہوئے ہیں، اجمالی طور پر داخل ہوئے ہیں۔ مفصل توحید کا علم جاننا اور شرک کے بارے میں متنبع رہنا ہر مسلمان کا فریضہ۔ ہاں بھائی، کیوں؟ کیونکہ توحید کی ضرورت ہر سانس میں ہے، ہر گھڑی میں ہمیں توحید کی ضرورت ہے۔ کتنا امپورٹنٹ ہے معلوم توحید؟ 5 وقت کی نمازیں ہیں، ایک نماز چھوڑ دیے، اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ ایک گھڑی کے لیے، ایک 10 سیکنڈ کے لیے ہم نے یہ عقیدہ دل میں لایا کہ اس کائنات کو پیدا کرنے میں اللہ کے ساتھ اور بھی ہے، 10 سیکنڈ کے لیے دل سے یہ عقیدہ ہم نے لا لیا۔ کیا لا لیا؟ کہ اس کائنات کو پیدا کرنے میں اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے، یا کم از کم اتنا عقیدہ لا لیے کہ اس کائنات کو پوری اللہ نے پیدا کیا، بس یہ چھوٹا ذرہ جو ہے فلاں نے پیدا کیا، اس کا خالق فلاں ہے۔ توبہ نہیں کیے، رجوع نہیں ہوئے، اسی پر ہماری وفات ہو گئی، کہاں جائیں گے؟ پکا ہے، جہنم جائیں گے، پکا ہے۔ کھانا ہم نے ایک دن نہیں کھایا، کوئی مسئلہ نہیں۔ روزہ ہم ایک نہیں رکھے، بہت بڑا گناہ ہے۔ فرض روزہ، فرض نماز بہت بڑا گناہ ہے چھوڑنا۔ میں بول رہا ہوں اگر نہیں پڑھے، وفات ہو گئی، گناہ بھی اگر اس کا ہو گیا، تو آخر میں کہاں جائیں گے؟ جنت جائیں گے۔ تو یہ توحید کی کتنی ضرورت ہے ہمیں؟ ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر لحظہ ہمیں اس توحید کی ضرورت ہے۔ تھوڑی دیر بھی اگر ہم اس سے چوکنا نہیں رہے، اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی ہم سے توحید چلے گئی، تو سمجھ جائیں ہماری وفات اگر اسی پر ہو گئی، ختم۔ وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا لے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم کی آیت ہے ایک، کان الناس امۃ واحدہ۔ میں اصل جو ڈسکس کر رہا ہوں میں اپنے باب میں داخل ہو گیا ہوں، میں آخر میں بتاؤں گا کہ کتاب کے کون سے حصے میں ہوں، میں بتاؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ قرآن کریم کی آیت ہے کان الناس امۃ واحدہ، کس میں ہے آیت؟ یہ سورۃ البقرہ میں ہے، دوسرے پارے کے اندر، جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ ایک ہی امت تھے، لوگ ایک ہی امت تھے، کان الناس امۃ واحدہ۔ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان اختلافات آئے، انتشار آیا، شرک داخل ہوا، پھر لوگ دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجا۔ تو اس آیت کے تحت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت نوح علیہ السلام تک 10 پیڑیاں کس پر تھی؟ توحید پر تھی۔ 1000 سال، 10 پیڑیاں کا مطلب کیا ہے؟ 10 سینچری، مطلب 1000 سال لوگ توحید پر قائم تھے، دائم تھے۔ پھر ان کے اندر جو نیک لوگ تھے، یغوث، یعوق، نصرہ، یہ نیک لوگ جو انتقال کر گئے، شیطان داخل ہوا، داخل ہو کر کے لوگوں سے کہا کہ یہ تو بہت نیک لوگ تھے، تم ان کے مجسمے بنا لو، تمہارے نیک لوگ ایسی عبادت کرتے تھے۔ پھر ایک پیڑھی میں داخل ہوا، کہا کہ پچھلی تمہاری جو پیڑھی تھی، تمہارے باپ دادا ان بتوں کو سجدہ کرتے تھے، تم بھی سجدہ کر لیا کرو، ختم۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بشارت دینے والے، ڈرانے والوں کو بھیج دیا۔ بشارت دینے والے جو توحید پر قائم رہیں گے، ڈرانے والے ان لوگوں کو جو توحید پر قائم نہیں رہیں گے، بلکہ ان کی زندگی میں ملاوٹ ہو جائے گی شرک کی۔
تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے شرک انسان کے پاس کبھی بھی داخل ہوتا ہے، اور شیطان کا پہلا وار یہی ہے، یاد رکھ لو، شیطان کا پہلا وار، پہلا حملہ شرک سے ہی ہوتا ہے۔ ہر کسی کے لیے کوشش یہی کرتا ہے کہ اس کو شرک میں کیسے داخل کروں میں۔ اب وہ اس کو داخل کرنے کے لیے دیکھتا ہے کہ اسے کس چیز کی ضرورت ہے۔ کوئی مال کے معاملے میں رہتا ہے پریشان، تو مال کا سہارا لے کر اس کے سامنے ایسی آزمائش گزرتی رہتی ہے، اس کا سہارا لے کر شرک داخل کر دیتا ہے۔ کوئی اولاد کے معاملے میں زیادہ جو ہے پریشان رہنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، تو وہاں شرک لے کر آ کر داخل کرتا ہے۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ ہمیں توحید کی ضروری ہے، اس کا علم سیکھنا، جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ شرک کبھی بھی انسان کی زندگی میں داخل ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات، یہ ہمارے نبیوں کا طریقہ ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال مکے میں یہ کیے تبلیغ؟ 13 سال کیے۔ کیا ٹاپک تھا؟ توحید توحید توحید، ہاں، ختم۔ اس کے بعد مدینہ آئے تو توحید چھوڑ دیے۔ اللہ اکبر۔ آپ حدیثیں اٹھا کر کے دیکھیے مدینے میں، یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، اللہ کے رسول سب سے افضل اعمال کیا ہیں؟ اللہ اکبر۔ کوئی آئے بندہ آ کر کے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سب سے زیادہ عمل کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے تم بچ کے رہو۔ اس میں سے پہلی چیز الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ آپ دیکھیں مدینے میں بھی ہمارے انبیاء کا طریقہ ہے کہ شروع سے لے کے لاسٹ تک توحید 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 کا درس کسی سے نہیں گیا، بلکہ تمام انبیاء کا درس آخر تک بھی توحید کا رہا۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ ہمارے انبیاء کا طریقہ، ہمارے سلف صالحین کا طریقہ ہے۔ ہمارے سلف کا طریقہ ہے کتابیں پڑھنا، توحید عقیدہ، توحید کی کتابیں جاننا، سکھانا، بتانا، سیکھنا، یہ ہمارے سلف صالحین کا طریقہ ہے۔ تبھی اگر ہم اس کو سیکھتے رہیں، اگر ہم اس کو جانتے رہیں، ہم اس کو پڑھتے رہیں، تبھی جو ہے ہم توحید پر مضبوط ہو سکتے ہیں۔ اور ہم جتنا مضبوط رہیں گے توحید پر، جتنا مضبوط رہیں گے توحید پر، یاد رکھیے اللہ تعالی اتنا ہی نور عطا کرے گا۔ کیا ہے نور؟ کیا ہے نور؟ اللہ اکبر۔ نور اتنے مرحلوں میں کام آتا ہے نور۔ ایک تو قبر میں یہ نور کام آئے گا، قبر اندھیری ہوگی، نور کام آئے گا۔ جتنا توحید پر مضبوط رہیں گے اتنا منور ہماری قبر ہوگی۔ آخرت کے مرحلے آئیں گے، کئی مرحلے آئیں گے جہاں پر ہمیں اس نور کی ضرورت ہوگی۔ آخری مرحلہ پل صراط کا مرحلہ آگا، یہدی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس نور کے ذریعے سے ہی ہدایت، اس نور کے ذریعے سے ہم پل صراط پار کریں گے۔ تو جتنا ہم توحید میں، اپنے اس عقیدے میں جتنا ہم مضبوط رہیں گے اتنا ہی اللہ رب العزت نور عطا فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، صرف توحید میں داخل ہونا بس کافی ہے۔ کفار مشرکین بھی توحید میں داخل ہو گئے تھے، معلوم ہے آپ کو؟ مانتے تھے پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، مکمل توحید میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ ہاں، مانتے تھے رازق اللہ ہے۔ مشرکوں سے پوچھے، قرآن کہتا ہے قل من رب السماوات السبع ورب العرش، ارے پوچھو کون ہے آسمانوں کو پیدا کرنے والا، کون ہے زمینوں کو پیدا کرنے والا؟ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ ہے۔ قل افلا تتقون، قل افلا تذکرون، قل افلا تعقلون۔ جب اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، بنانے، تو انسان، ہر انسان، اگر ہم صرف توحید میں داخل ہونا یا ایمان میں داخل ہو جانا تو اللہ کو ماننا بس کافی ہے، اتنا ہی توحید ہے؟ نہیں، اللہ کو تو عیسائی بھی مانتے ہیں، مانتے نہیں مانتے اللہ کو؟ مانتے نہیں مانتے؟ مانتے، اللہ کو مانتے ہیں۔
ساتھ ساتھ میں زائد یہ مانتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا بھی ہے، مانتے ہیں کہ اللہ کی نعوذ باللہ بیوی بھی ہے مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو. یہودی نہیں مانتے، مانتے اللہ کو، اور عزیر کو کیا مان رہے ہیں؟ اللہ کا بیٹا مان. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. مسیح کا یہ عقیدہ، خصوصاً عیسائیوں کا یہ عقیدہ ابن اللہ، اسی عقیدے سے یہ کرسمس ہے، یاد رکھ لیجئے. اسی عقیدے کی بیس پر یہ کرسمس ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ایک مومن کا ہیپی کرسمس کہنا، نعوذ باللہ، یا اس عقیدے میں ان کو ایک بدھائی دینا، یا ان کے اس عقیدے سے متعلق کسی بھی طرح کی مدد کرنا، تعاون کرنا، اس عقیدے میں برابر کے شریک ہو گئے. اور رب العالمین اس کو قطعاً برداشت نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز برداشت نہیں کرتے، اس عقیدے کو، اس بد عقیدے کو ہرگز برداشت. تو اس اعتبار سے اللہ کو عیسائی بھی مانتے تھے، اللہ کو یہودی بھی مانتے ہیں، اللہ کو کفار قریش بھی مانتے ہیں، وہ اپنے اپنے حساب سے مانتے ہیں. ہاں، ایسے ہی انسان کئی مسلمانوں کو جا کر پوچھے، مسلمانوں کو دیکھیں اکثریت کہاں ہے، کس میں مسلمانوں کی اکثریت؟ شرک میں ڈوبے. ان سے پوچھو اللہ کو مانتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کو مانتے ہیں. ہاں مانتے ہم بھی اللہ کو، تم بھی مسلمان، ہم بھی مسلمان، ہم بھی مانتے ہیں اللہ کو. نعوذ باللہ من ذالک. ایسا ماننا نہیں جیسے ہم کہیں، بلکہ ہمیں جس طرح اللہ ماننے کے لیے کہا ہے، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو ماننے کے لیے کہے ہیں، ویسے ہی ماننا ہم تمام پر ضروری ہے. ایک سوال دوسرا، یہ توحید پکڑ رکھے ہیں، یہ اعتراض ہے باقاعدہ طور پر، مذاق نہیں کروں میں، کتابوں میں اعتراض ہے، کتابوں میں اعتراض ہے، بیانوں کا اعتراض ہے. کچھ بیانوں میں ہو میں نام لینا بھی نہیں چاہتا، ذہن میں بھی نہیں آ رہے مجھے. توحید پکڑ کے کیا رکھے ہیں؟ کیا ہے توحید؟ اصل تو ایمان ہے. یہ توحید لفظ آیا ہی کہاں سے؟ آپ خواہ مخواہ توحید پکڑ رکھے. کوئی دلیل ہے آپ کے پاس توحید کی؟ توحید قبول کر لو، توحید پر جمے رہو. میں سوال کر رہا ہوں آپ لوگوں کو، ہے کوئی دلیل جس میں حدیث میں یا قرآن میں کہا گیا ہو توحید کا؟ اہل توحید، آپ اہل توحید ہیں؟ اہل توحید کے ساتھ رہیں گے؟ ہاں، تو پھر حدیث میں کہاں ہے توحید کا لفظ؟ بولیے. دلیل جو دیں گے ان کو بہت بہترین نام دوں گا انشاءاللہ. اور شاید مجھے امید ہے کہ کبھی میں آپ کے پاس یہ حدیث ذکر کیا ہوں. لفظ توحید ہے اس میں، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی حقیقی معبود ہے. والملائکہ، فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، وَأُولُو العلم، اور اہل علم بھی گواہی دیتے ہیں. توحید توحید توحید، اتنا توحید کا نعرہ لگا رہے ہیں بھائی آپ لوگ، توحید کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، کتاب توحید پڑھنے کے لیے بیٹھے. بتائیے، ایمان میں داخل ہو گئے کافی، آپ توحید پکڑ کر رکھے ہیں. کوئی دلیل ہے توحید کی؟ کہیں اہل توحید. دو دلیلیں ہیں انشاءاللہ، دو دلیلیں ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا لفظ استعمال کیے ہیں. مزید ہو بھی سکتے ہیں، میری تحقیق میں دو دلیلیں مجھے ملے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس میں ایک تو توحید بھی مل جائے گی اور اہل توحید کی فضیلت بھی اس میں مل جائے گی. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حدیث میں، یعذب ناس من اہل التوحید. راوی ہیں اس کے حضرت جابر رضی اللہ عنہ، صحیح حدیث ہے. فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعذب ناس من اہل التوحید فی النار حتی یکونوا فیہا حمما ثم تدرکہم الرحمہ فیخرجون ویطرحون علی ابواب الجنہ.
حدیث ہے، فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اہل توحید کو جہنم میں عذاب ہوگا. کس کو عذاب ہوگا؟ اہل توحید کو. گھبرا گئے بھائی؟ کیوں نہیں ہوگا اہل توحید کو عذاب؟ اس کے گناہ ہو تو ہوگا. اب مزید سن لیجئے، پہلے تو افسوس ہوگا ہی، پھر آگے پوری حدیث سن لیجئے. حتی یکونوا فیہا حمما، یہاں تک کہ اہل توحید آگ میں، جہنم کی آگ میں کوئلے کے مانند ہو جائیں گے. ثم تدرکہم الرحمہ، پھر اللہ کی رحمت انہیں پا لے گی. سبحان اللہ، اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت. بس اسی رحمت کے تحت ہی ہم جنت جائیں گے. بس کوئی اپنے عمل کے بل بوتے پر نہیں جائے گا جنت. جنت میں داخلہ، جہنم سے چھٹکارا رب العالمین کی رحمت ہے. بس رب العالمین کی رحمت ہے. ثم تدرکہم الرحمہ، پھر ان اہل توحید کو اللہ کی رحمت چھو لے گی. فیخرجون، وہ جہنم سے نکال دیے جائیں گے. وَيُطْرَحُونَ عَلَى أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، اور جنت کے دروازوں پر پھینک دیے جائیں گے. کیسے ہو جائیں گے؟ کیسے ہو جائیں گے؟ آگ میں جل کے کوئلے کے مانند ہو جائیں گے. اب وہاں بھی اہل توحید ہوں گے جنت میں، جن کے گناہ نہیں ہوں گے یا پھر آپ سے سبقت کیے ہوں گے. اب وہ اہل توحید جنتی جنت سے پانی ڈالیں گے، جو کوئلے بن گئے تھے پانی ڈالیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ جس طرح پودا بیج بونے کے بعد جس طرح اگتا ہے ویسے اہل توحید اگ جائیں گے. ثم يدخلون الجنہ، پھر جنت میں داخل ہو جائیں گے. سبحان اللہ. تو اس میں کیا لفظ آیا ہے؟ توحید کا. توحید، اہل توحید کو جنت ہے، یہ بھی لفظ آ گیا. مزید ایک روایت ہے، ایک اور روایت پیش کرتا ہوں میں آپ کے سامنے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث کے راویہ ہیں اما عائشہ رضی اللہ عنہا. فرماتے ہیں، دو راوی ہیں، اما عائشہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، دو راوی ہیں اس حدیث کے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان یضحی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی دینے کا ارادہ کرتے، اشترا کبشین عظیمین، تو دو بڑے دمبے لیتے. پہلی صفت کیا ہے دمبے کی؟ بڑے. سمینین، موٹے. دوسری صفت اقرنین، سنگ والے. املحین، گوشت والے. فذبح احدهما عن امته موجوعین، ایک اور صفت بھی ہے، بلیک اینڈ وائٹ. بلیک اینڈ وائٹ، کالے دھبے ہوتے ہیں، سفید ہوتے ہیں، کالے دھبے اس میں ہوتے ہیں، تو ایسے بکرے لیتے. فرماتے فذبح احدهما عن امته، تو وہ دو بکرے ایک آپ ذبح کرتے تھے اپنی امت کی طرف سے. کس کی طرف سے؟ امت کی طرف سے. امت میں کون؟ پورے امت، پورے امت نہیں، یہاں لفظ آ رہا ہے لمن شہید للہ بالتوحید، جس نے اللہ کے لیے توحید کی گواہی دی. اللہ اکبر. آ گیا، مل گیا لفظ توحید، مل گیا. الحمدللہ، الحمدللہ. وشہید لہ بالبلاغ، اور یہ بھی گواہی دیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پیغام پہنچا دیا ہے. تو ان کی طرف سے کیا کریں گے آپ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کرتے تھے. ظاہر سی بات ہے، غریب جو موحد ہے، دینے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے. پھر وذبح الآخر، اور دوسرا ذبیحہ، دوسرا جانور قربانی کرتے عن محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، وعن آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی طرف سے. مل گیا لفظ توحید، مل گیا. کتنی روایتیں ہیں؟ پہلی روایت میں
پہلی روایت میں اہل توحید جہنم میں جلتے ہوں گے یہاں تک کہ کوئلے کے مانند ہو جائیں گے، پھر انہیں جہنم سے اٹھا کر اللہ کی رحمت غالب آ جائے گی، جہنم سے اٹھا کر پھینک دیے جائیں گے، جنت کے دروازوں کے پاس پھینک دیے جائیں گے، جنتی پانی ڈالیں گے، جس طرح سے پودا اگتا ہے ویسے اگ جائیں گے، وہ صحیح جسامت آ جائے گی ان کو، پھر جو ہے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اسی حدیث سے متعلق ایک اور حدیث بھی ہے، اس میں اہل توحید کا ذکر تو نہیں ہے، اس سے متعلق قرآن کریم کی آیت ہے 14 پارے کی۔ کیا ہے پارے کا نام؟ 14 پارہ، پارہ مسم الجز، جز 14 حبیبی، الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، کافر چاہیں گے اے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ کہاں چاہیں گے؟ جہنم میں۔ یہ بڑا پیارا ایک حدیث ہے اس سلسلے میں، کتاب السنہ کے اندر اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، صحیح روایت ہے یہ۔ جہنم میں مشرکین بھی ہوں گے، اہل توحید بھی ہوں گے۔ مشرکین تانا ماریں گے اہل توحید کو، بہت پکارا کرتا تھا دنیا میں توحید توحید بول کے، لا الہ الا اللہ بول کر، ہاں کیا فائدہ ہوا تجھے؟ ہمارے جیسا تو بھی جہنم میں سڑ رہا۔ ان کے اس بات پر رب العالمین کو غصہ آ جائے گا۔ کس کو غصہ آ جائے گا؟ رب العالمین کو غصہ آ جائے گا۔ کس لیے؟ کیونکہ توحید کی کیا ہو رہی ہے؟ کلمہ توحید کی یہاں پر توہین ہو رہی ہے، تو رب العالمین کیا کریں گے؟ ان اہل توحید کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیں گے۔ پھر یہ اہل جہنم مشرکین جو شرک میں تھے وہ خواہش کریں گے کاش ہم بھی ان مسلمانوں کی طرح توحید قبول تھے، کاش ہم بھی ان کی طرح کلمہ پڑھتے تو ہم بھی جنت میں ہوتے۔ یہی قرآن کریم کی آیت، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کافر چاہیں گے اے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، تو کہاں ہوتے تھے؟ ہم بھی جنت میں ہوتے تھے۔ معزز حاضرین، یہ جو ہمارا باب چل رہا ہے یہ توحید سے ہی متعلق ہے۔ اس باب میں اور پچھلے باب میں فرق اتنا یہ ہے کہ پچھلے باب میں توحید کے فائدے ذکر کیے گئے، توحید کی فضائل ذکر کیے گئے، بقیہ اس باب میں تقریباً توحید کے فوائد کیا ہیں، توحید کے ثمرات کیا ہیں، ان ثمرات اور فوائد کو اس باب میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور باب آئے گا، من حقق التوحید، جس نے توحید کا کما حق ہو ادا کیا، اس باب کو انشاءاللہ العزیز ہم آگے ہی رکھیں گے۔ اسی باب پر ہم انشاءاللہ العزیز آج چلیں گے باذن اللہ تعالی۔ قرآن کریم کی آیت جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ یہ پہلا فائدہ ہے، ثمرہ ہے، کس کے لیے؟ اہل توحید کے لیے، جو لوگ ایمان لائے یعنی توحید پر قائم رہے۔ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور اپنے ایمان کو ظلم سے ملاوٹ نہیں کی۔ ظلم کی سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے ہو چکی ہے کہ ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک ہے۔ ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو اپنے ایمان کو یعنی اپنی توحید کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہیں کی، اولئک لہم الامن، یہی لوگ امن والے ہیں۔ امن و شانتی انہی لوگوں کو ملے گی۔ کہاں کہاں؟ دنیا میں بھی، برزخ میں بھی، آخرت میں بھی، تینوں جگہ انہی کو امن و شانتی ملے گی۔ وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اب سوال یہ ہے، ایمان کو ظلم سے ملاوٹ کرنا یا توحید میں شرک سے ملاوٹ کرنا، اس کی مثال علماء نے بڑی پیاری مثال دی ہے۔ ایک مثال یہ دی ہے کہ ایک آدمی طہارت کبریٰ اور طہارت صغریٰ سے دونوں حالتوں میں ہے، یعنی حدث اکبر اور حدث اصغر سے پاک ہے،
باوضو بھی ہے اور غسل کی بھی اس کو ضرورت نہیں ہے. آیا وہ، اس کے پاس ایک بچہ لایا گیا گود میں، بچہ پیشاب کر دیا. نماز پڑھ سکتا ہے وہ؟ نماز پڑھ سکتا ہے وہ؟ ارے بولیے. وہ چھیٹے مارنا مسئلہ الگ، اس حالت میں کیا ڈائریکٹ آ کر نماز پڑھ سکتا ہے وہ؟ نماز ہوگی اس کی؟ نہیں ہوگی. کیسے ہوگی نماز اس کی؟ نہیں ہو پائے گی اس کی. اگر وہ لڑکا ہے 2 سال کے اندر اس کی غذا فقط دودھ ہے تو یہ مسئلہ الگ. لڑکی ہے تو باقاعدہ طور پر دھلنا پڑے گا. تو یہی ہے توحید میں شرک کی ملاوٹ. اب ہدایت پر کون ہوں گے، پرامن کون ہوں گے؟ جنہوں نے اپنی توحید میں شرک کی ملاوٹ نہ کی ہو. یہ شرک کی ملاوٹ کی مثال ہے. آپ اس توحید کو، شرک کو ہٹانا پڑے گا، اس طاغوت کو ہٹانا پڑے گا. آپ چھیٹے مار کے، یا پھر بڑا ہے تو اس کو دھل کر ہٹانا پڑے گا. وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا لے اے اللہ. دوسری مثال ایسی بھی دیتے ہیں کہ ایک آدمی باوضو تھا، پیشاب گیا، استنجا گیا، آیا نماز پڑھنا چاہتا ہے. پڑھے گا. 1000 رکعت پڑھ لیں، 100 رکعت پڑھ لیں، ہوگی نماز اس کی؟ نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ یہاں شرک کی ملاوٹ ہو گئی ہے، حدث کی ملاوٹ یہاں پر ہو گئی ہے، اس کی نماز نہیں ہو سکتی. یہی ہے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ، یہی ہے توحید میں شرک کی ملاوٹ. اب نجات کس کے لیے ہے؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے، توحید قبول کیے اور اپنے توحید میں شرک کی گندگی، شرک کا گدلا پن نہیں ملایا، اولئک لہم الامن، یہی لوگ امن و امان میں ہیں اور یہی لوگ ہدایت میں ہیں. جتنا توحید میں مضبوط ہوگا، جتنے گدلے پن سے، شرک کی آلودگی سے جتنا پاک ہوگا، وہ اتنا آسانی سے کیا ہے، جنت میں جائے گا. حتیٰ کہ اگلا باب میں آئے گی وہ حدیث، آپ کو میں تبھی جو ہے اس حدیث کی شرح کروں گا. حتیٰ کہ بغیر حساب و کتاب کے بھی جنت میں وہ جا سکتا ہے. وہ جائے گا جو اپنے ایمان میں، اپنی توحید میں شرک کو گدلا نہیں کیا. اور ایک بات یاد رکھیں آپ، دنیا میں بھی امن و امان کی بات ہوئی اس میں. اولئک لہم الامن، دنیا میں بھی امن و امان سے ہوگا، دنیا میں بھی ہدایت پر ہوگا، اور کل قیامت کے دن بھی امن و امان میں ہوگا. وہ دنیا میں امن و امان کے متعلق کتاب ہے اخبار القضات. امام ابو حاتم نے اس کتاب میں بڑے پیارے واقعات ہیں. اس میں سے ایک چیز یہ بھی ذکر ہوئی ہے اس میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد، آپ اس میں وفات پا گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وفات کے بعد کون آئے خلافت پر؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ. اب اس میں ایک تو خلافت پر ابو بکر آ گئے، اور دوسرے اس کے علاوہ کئی منصبیں ہوتے ہیں، پوسٹ، ہاں، خزانچی پوسٹ، بیت المال کی ذمہ داری ایک نے لے لی، ایک نے قضاء کا مسئلہ ہے. اب اللہ کے رسول جب تک تھے آپ سینٹر تھے، مرکز تھے، ہے نا. ہر مسئلے کے لیے قضاء کا لڑائی جھگڑی ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. دیکھے اللہ کے رسول یہ ایک یہودی ایک مسلمان آئے تھے اللہ کے رسول ہم کے پاس، ہے نا. کبھی مسئلہ جو ہے میاں بیوی کا اگر فیملی میٹر ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے کہ دیکھے اللہ کے رسول آدمی تو بہت اچھے ہیں، بس میں نہیں چاہتی کہ میں ان کی زوجیت میں رہ کر کے خامخواہ جو ہے ان کی بے ادبی کروں، اس لیے میں جو ہے خلا لینا چاہتی ہوں. خلا کے مسئلے، فیملی میٹرز، قضاء کے مسئلے، لڑائی جھگڑے کے مسئلے، مال کے مسئلے بھی اگر ہوتے تو بیت المال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلائے، ان کو اتنا دیے، ان کو اتنا دیے، ان کو اتنا دیے، اتنا دیے، کچھ اپنے گھر لے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ منصبیں تھے، اور وہ دور صحابہ کا دور تھا.
نبی کی تربیت تھی، توحید پرست، کڑک توحید، سب سے اعلی درجے کی توحید. خیر الناس قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، میرا عہد. وہ نبی کی تربیت میں پلنے والے صحابہ، سبحان اللہ، ان کی توحید کیسی تھی. آپ دیکھیں اخبار القضات میں نقل فرماتے ہیں کہ اب منصبوں کا معاملہ ہے، منصب کے لیے جیسے آج لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، خونہ قتلہ غارت گری ہوتے، پوسٹ کوٹ ووٹ تک معاملے جاتے ہیں، مجھے خزانچی بنائے، مجھے صدر بنائے، مجھے سیکرٹری بنائے، مجھے نائب صدر بنائے، نائب سیکرٹری بنائے، مجھے ایک جو ہے رکن بنائے. لڑائی جھگڑے جو خواہشات ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، وہ پاک دل تھے، وہ پاک دل تھے، ایسے ذمہ داریوں سے ڈرتے تھے. اب معاملہ کوئی لینے والا نہیں تو سبوں نے کسی نے کہا چلو بھائی تو بیت المال لے لے، مالی معاملہ دیکھ لیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس خزا کا معاملہ آ گیا، دار الخزا. لکھتے ہیں آپ 1 سال، کتنا؟ 1 سال، سبحان اللہ، غور کیجئے، 1 سال، 1 سال بیت گئے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت ہے، یہاں قضا کا معاملہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں معاملہ آیا ہے. 1 سال تک کوئی دو لڑنے والے نہیں آئے اپنے معاملے کو، لڑائی کو لے کر کے. کیا سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ بولیے کیا سمجھ میں آئی؟ توحید پرست، اگر توحید پرستی آ جائے، مضبوط ہو جائے انسان توحید میں، حسد، کینہ، کپٹ، لڑائی جھگڑے، آدمی جتنا توحید پر مضبوط ہوگا اس کا دل اتنا صاف رہے گا. اگر اس پر زیادت بھی ہوگا، چل کل قیامت کے دن دیکھ لیں گے. آپ سلف کے واقعات دیکھیں، سلف کے واقعات میں سے کچھ ایسے آتے ہیں کہ آپ اپنا مال لے کر بیٹھے ہیں، جوتے، کوئی آیا اچانک چور لے کر کے اٹھا کر بھاگ رہا ہے، کہا یہ میری طرف سے ہدیہ ہے تجھے، اللہ اکبر، تاکہ تو چور نہ ہو، یہ میری طرف سے گفٹ ہے تجھے، ہدیہ ہے. پکار رہے ہیں سلف، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو 1 سال تک آپ کے پاس جدل و جدال کا واقعہ، لڑائی جھگڑے کا واقعہ آپ کے پاس نہیں آیا. توحید یہ ایمان کی بات ہے. ایک مورخ بھی لکھتے ہیں کہ ایک قافلہ، عمر بن عبدالعزیز کے دور کی بات بتا رہا ہوں میں، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ، بہترین خلیفہ. آپ نے 6 7 کنٹریاں جو ہے بغیر سود کے چلائی، بغیر سود، نو انٹرسٹ. کتنی کنٹریاں؟ ہم ایک گھر نہیں چلا سکتے. کیا مولوی صاحب آج جینا کا تو گھر ہونا نہ خاص گھر، بینک سے لون نہیں لیے تو کیسا بولو؟ ایک گاڑی لینا بولے تو ہم لوگ بولتے ہیں کہ بینک سے لون لینے تو کیسا، آپ ہمیں گاڑی نہیں سو کیسا رہنا، ہم کیا بس سٹینڈ کے پاس ویٹ کر لے کو بیٹھیں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک. ہم گھر نہیں چلا سکتے. ایک اس حکومت پر بات کرتے ہیں، سعودی عرب حکومت پر بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ امریکی اولاد ہیں، یہودی اولاد ہیں، فلاں اولاد ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. کھڑے کھڑے حکومت پر گفتگو کرنے والے ہو گئے، ہم حکومتوں پر گفتگو کرنے والے ہو گئے. عمر بن عبدالعزیز ایک گھر ہم صحیح سے نہیں چلا سکتے. حکومت جو چلا رہے ہیں، توحید پر رکھے ہیں جس حکومت کو، اس حکومت پر کلام کرنے والے ہیں. تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دور کی بات ہے. یامبو سے ایک قافلہ آ رہا ہے حج پر، راستے میں سامان پڑے ہوئے ہیں، غربت لگی ہوئی تھی، سامان پڑے ہوئے ہیں، بھوک کی دھجیاں اڑ رہی ہیں، سامان ہے اس میں، کھانے پینے کا بھی سامان تھا، پڑا ہوا تھا راستے میں. کہ کسی نے کہا بھائی سامان تو پڑا ہوا ہے، اٹھا لیتے ہیں، لے لیتے ہیں، اس کو کیا معلوم ہے؟ کہا عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہے، معلوم ہوئے گا ہاتھ کاٹ دے گا، چوری پر کیا کرے گا؟ ہاتھ کاٹ دے گا، معلوم ہوگا. بتاتے ہیں کہ ویسے کہ ویسا ہی وہ سامان سڑتا چلا جائے گا، مگر کوئی اس کو اٹھانے والا نہیں ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کا حقیقی مالک آ کر اس مال کو نہ اٹھا لے. اللہ اکبر.
یہ توحید کے اثرات ہیں میرے بھائیوں، توحید کے ثمرات ہیں، یہ رب العالمین کی بات ہے، اولئک لہم الامن، یہی ہے امن و امان، یہی ہے شانتی، یہی ہے شانتی۔ یہ توحید جتنی پھیلے گی، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کعبے کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، آ کر کے کہا کہ یہ کب تک یہ شانتی، یہ چین، ہم 2 رکعت نماز نہیں پڑھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ امان، یہ شانتی، یہ کب ہوگی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ کہا پچھلی امتوں کے ساتھ اور زیادتیاں ہوتی تھی، آرا لے کر گڑھے میں ڈال کر کاٹ دیا جاتا تھا، ہاں ایک دور آئے گا، توحید جب دلوں میں آ جائے گی، لوگ توحید آ گئی چوری نہیں کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، توحید آ گئی زنا کا موقع ہوگا تب بھی زنا نہیں کرے گا۔ مرثد بن ابو مرثد رضی اللہ عنہ، جانتے نوجوان؟ جی 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 جی، قرآن کریم کی آیت، الزانیۃ والزانی فجلدوا الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلك علی المؤمنین۔ قرآن کریم کی آیت، آپ اس آیت کے تحت جو ہے کئی سبب نزول واقعات حدیث میں تحریر ہیں، اس میں سے ایک واقعہ ان کا بھی ذکر آتا ہے۔ مرثد رضی اللہ عنہ مکے میں تھے، ان کی ایک محبوبہ تھی ناخا کش نام، جب شرک میں تھے تب ناجائز تعلقات تھے، ملاقات تھی، اللہ عالم، توحید پر آ گئے، الحمدللہ توحید پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ڈیوٹی پر لگاتے، ان کو بلاتے، مرثد دوڑ چلے آئے، مکے میں کچھ ہمارے قیدی ہیں اپنے، ان قیدیوں کو لے آنا۔ ہوتا ایسے تھا مکے میں، کفار قریش کو جب علم ہو جاتا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، قید خانے میں ڈال دیتے، یا پھر کوئی قافلہ مسلمانوں کا ہے اٹھا کر قید خانے میں ڈال دیتے۔ یہ حضرت مرثد رضی اللہ عنہ اتنے چالاک، اتنے ٹیلنٹ، اتنے بہادر، چھلانگ مار کے قید خانے سے قیدی کو، مسلمانوں کو لے آتے تھے مدینہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایک کام پہ لگایا، جاؤ بھائی مرثد لے کر آؤ، فلاں ہمارے کچھ مسلمان بھائی ہیں وہاں قید خانے میں۔ گئے، رات تھی، تاریکی تھی، کوئی نہیں تھا، اچانک وہ ناکا سامنے آ جاتی ہے، مرثد کی چھاؤں دیکھ کر سامنے آ جاتی ہے۔ کہتے ہیں مرثد پہچانا؟ ناکا یاد ہے تمہیں؟ ہماری ملاقاتیں، ہمارے تعلقات یاد ہیں؟ چلو کوئی نہیں ہے، موقع اچھا ہے۔ کہا میں مسلمان ہوں، میں توحید پرست ہوں، سبحان اللہ، میں توحید پرست ہوں۔ اب اس اسلام کو، توحید کو ہمارے درمیان لانے کی کیا ضرورت؟ پکاری کہ دیکھو مرشد آیا ہے چوری کرنے کے لیے، قیدیوں کو لینے کے لیے، سب لوگ کود پڑے۔ بہرحال طویل واقعہ ہے، وہ اس واقعے کی طرف نہ جاتے ہوئے کہنا یہ ہے کہ جتنی توحید ہوگی، توحید میں جتنا معاشرتی اعتبار سے، ایک تو انفرادی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے اگر طبقہ جو ہے توحید پر قائم اگر رہے گا تو سمجھیں اتنا امن و امان سے وہ معاشرہ چلے گا، وہ بستی اتنے امن و امان سے رہے گی اگر ان کے اندر توحید رہے گی۔ تو یہی وہ نتیجہ ہے جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دور میں دیکھنے کو ملا۔ توحید کے فوائد میں سے ایک فائدہ تو میں نے یہ بتایا آپ کے سامنے، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہی لوگ ہدایت پر ہوں گے اور یہی لوگ امن و امان پر ہوں گے۔ اسی طرح سے اہل سنت والجماعت، اس کا ایک عقیدہ یہ ہے، ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انسان جو گنہگار ہے، توحید کے علاوہ جو دیگر، شرک کے علاوہ جو دیگر گناہ ہیں، وہ اللہ کی مشیت کے تحت ہیں۔ مطلب اللہ چاہے تو معاف کرے، معاف کرنا نہیں کرنا یہ اللہ کی مشیت کے تحت ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ چاہے تو پورے گناہ معاف کرتے ہیں شرک کے علاوہ، اللہ چاہے تو
اس میں سے کچھ معاف کر دیں، یا پھر اللہ چاہے تو کسی بھی گناہ کو معاف نہ کریں، اس گناہ کو پکڑ لیں اللہ تعالیٰ اور اس کو عذاب دیں. تو یہ ہمارے اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ دیگر جتنے بھی گناہ ہیں یہ گناہ اللہ رب العزت کی توحید، اللہ رب العزت کی مشیت کے تحت ہی ہیں. توحید یہ انسان کی فطرت میں رب العالمین ودیعت کیا ہے، انسان کی فطرت میں ودیعت کیا ہے. اس کی دلیل یہی حدیث شریف کہتی ہے، کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ہر بندہ کس پر ہوتا ہے؟ فطرت پر ہوتا ہے. بس اس کے والدین یا تو اس کو یہودی بنا لیتے ہیں، یا پھر اس کو مجوسی بنا لیتے ہیں، یا پھر جو ہے اس کو کیا بنا لیتے ہیں؟ نصرانی بنا لیتے ہیں. اب تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت ہر انسان کی فطرت میں اس توحید کو ودیعت کیا ہے. اور تو اور مزید علماء اکرام یہ تک بتاتے ہیں کہ اللہ تعالی انسان نہیں بلکہ ہر مخلوق کی فطرت میں توحید کو ودیعت کیا ہے. ہر مخلوق کی فطرت میں توحید کو ودیعت کیا ہے. ہم اپنی عقل سے دیکھیں، کسی بھی ایک چیز کو لے لیں، آپ اللہ کی ایک مخلوق کے لے لیں کہ کیا یہ چیز انسان بنا سکتا ہے؟ تو وہ چیز، وہ مخلوق گواہی دے گی کہ اس کو رب العالمین بنانے والی ایک ہی ایک ذات ہے. اور حتیٰ کہ جانور سے لے کر پرند، ہمیں زبان ان کی سمجھ نہیں آتی، چرند پرند بھی یہ بھی توحید ہی کو قبول کرتے ہیں اور ان کی فطرت میں بھی توحید ہے. اس کی دلیل یہی ہے حدود کا واقعہ. حدود کا واقعہ آپ اس میں غور کریں، یہ حدود کی تقریر کیسے توحید پر اس کا اعجاب، تعجب اور اختتام جو ہو رہی ہے، اس کی تقریر توحید پر کیسے ختم ہو رہی ہے، اس کو میں آپ کے سامنے ابھی، وہ 3-4 آیتیں مشتمل ہیں اس میں آپ کو توحید کن کن نکات پر ہے اور کیسے اللہ رب العزت ہر پرند، ہر چرند، ہر مخلوق میں، ان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ توحید کو کیسے ودیعت کیے ہیں. قرآن کہتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ کیا کیے؟ حاضری لیے. کس کی حاضری لیے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں سلطنت عطا کی تھی. ایسی سلطنت عطا کی تھی کہ جس میں وہ آپ انسان تو انسان درکنار، جنوں، جانوروں، ان پر بھی آپ کیا کرتے تھے؟ حکومت کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بول چال سمجھنے کی صلاحیت بھی، قابلیت بھی آپ کو عطا کی تھی. چنانچہ آپ نے جب حاضری لی تو اس میں حدود کو غائب پایا. کس کو غائب پایا؟ حدود. تو دیکھیں، یہ ہوتا ہے مالک. اصل قاضی یہ ہوتا ہے جو صرف بڑے بڑے چیزوں پر نظر نہیں ہونا چاہیے، باریک باریک چیزوں پر بھی کیا ہونا چاہیے؟ نظر ہونا چاہیے. آپ کے پاس کیسے کیسے جن تھے قرآن میں آگے آتا ہے. ایک پلک جھپکتے ہی، نظر اٹھاتے ہی، نظر کے ہونے تک وہاں سے قوم سبا سے اس ملکہ کو لے آؤں گا، اس کا تخت لے آؤں گا. ایسے جن بھی تھے آپ. ایک پرندہ، چھوٹا سا پرندہ، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر آپ کی نظر تھی. تو اس میں ایک عبرت ہمارے لیے ہے کہ ایک مالک، ایک بادشاہ، ایک حاکم وہی ہوتا ہے جو بڑی بڑی چیزوں کے علاوہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی جس کی نظر ہو. قرآن کہتا ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْحُدُودَ. انہوں نے ایک پرندے کو غائب پایا، کہا کہ مجھے کیا ہو گیا، میں حدود کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں. ام کان من الغائبین، یا پھر وہ غائب ہونے والوں میں سے ہے، غائب ہے، ایبسنٹ ہے، میں نہیں دیکھ رہا ہوں. اب حدود کہاں ہے؟ ملک سبا تک جا کر اس سفر میں ہے، وہ جا رہا ہے یا آ رہا ہے؟ سفر میں ہے. اس سفر میں میں حدود کو غائب پا رہا. تو معلوم ہوا کہ سلیمان کو اللہ نے جو سلطنت عطا کی تھی، ایک لمٹ تھی. وہ سلطنت کی بھی کیا تھی؟ ایک لمٹ تھی.
غیب کا علم نہیں تھا. اب کہاں گئے, کدھر گئے ہیں؟ حضرت سلیمان کو نہیں معلوم. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. ہاں, میں اس کو اب سخت سزا دوں گا, یا پھر میں اس کو ذبح کر دوں گا, ذبح کر دوں گا اس کو, یا پھر وہ کھلی دلیل میرے پاس پیش کر دے. تو کیونکہ میٹر کیا ہے, کدھر گیا ہے حدود, سلیمان کو نہیں معلوم ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ عذر اگر کوئی پیش کرتے ہیں دلیل کی بیس پر ان کو چھوڑا جا سکتا ہے. یہ سب کیا ہے, یہ دنیا کے قانون میں سب دیکھ لیجئے آپ, کیا ہونا چاہیے, کیا ہونا, ایویڈنس بولتے ہیں اس کو, دلیل. کیسا ایویڈنس, کیسا ایویڈنس؟ بسلطان مبین, کلیئر ہونا چاہیے وہ. ایسا نہیں کہ کلیئر نہیں ہے, نہیں, یہ سب شریعت سے ہی لیا گیا ہے. یہ سب, یہ قوانین سب کس سے لیے گئے ہیں؟ سب اسلام شریعت سے ہی لیے گئے ہیں, ہماری شریعت سے لیے گئے ہیں. او لیاتینی بسلطان مبین فمکث غیر بعید. بس تھوڑی دیر ہوئی, فقال احطت بما لم تحط به وجئتک من سبع بنبأ یقین. اب یہاں لا کر کے صحیح معنی میں ایویڈنس پیش کیے کہ میں ایک ایسی چیز کو جانتا ہوں جس کو جو تم نہیں جانتے, اور پورے یقین کے ساتھ میں ایک قوم سبا کی ایک خبر آپ کے پاس لے آیا ہوں. کیا؟ انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم. میں ایک عورت کو پاتا ہوں, وہ حکومت کرتی ہے. وہ کیا کرتی ہے؟ حکومت, ملکہ ہے وہ. عورت ملکہ بن سکتی ہے, حاکمہ بن سکتی ہے؟ بولیے, عورت حاکمہ بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی. گھر کی بھی نہیں بن سکتی ہے, نہیں بن سکتی ہے. گھر کی ذمہ داریاں ہیں مگر وہ حاکمہ نہیں بن سکتی ہے. آج میں ہٹ کر ایک بات بول رہا ہوں, میں معاشرے کی بات بول رہا ہوں, بات معاشرے پر آ رہی ہے. آج گھروں کے معاملے خراب ہیں, جانتے آپ, گھروں کے معاملات خراب ہیں. بچوں صحیح معنی میں تربیت یافتہ نہیں ہیں, اور حالات خراب ہیں. لڑائی جھگڑے, طلاق کھلے, مسئلے مسائل, بھائیوں سے رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں, سگے بھائیوں کے رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں. برسوں سے ملاقاتیں نہیں ہیں, سگے بھائیوں کی ملاقاتیں نہیں. ماں باپ سے بیٹا جو ہے جدا ہے, شادی کر کے الگ ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ, کئی مسائل ہیں. اس میں ایک بڑا رول اللہ نے جو مردوں کو عطا کیا, مرد و عورتوں کے حوالے کر دیے ہیں. اللہ نے عطا کیا الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر قوام ہے, حاکم ہے, ان کے ماتحت ہیں عورتیں. دو چیزوں کی بیس پر اللہ نے وہ بھی بتایا قرآن میں, بما فضل اللہ وبما انفقوا من اموالہم. ایک اللہ نے ان کو ایک فضل عطا کیا ہے, کیونکہ اللہ تعالی ان کی خلقت میں بھی اور کسبی دونوں اعتبار سے مرد جو ہے بھاری ہے. پیدائشی اعتبار سے بھی کیا ہے, عورت کے مقابلے میں مرد کیا ہے, بھاری ہے. عورت نازک ہوتی ہے, اس کے ایام میں خود اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتی, وہ بچا نہیں سکتی ہے اپنے خود. وہ بھلا پورے قوم کو کیسے لے کر کے چلے گی؟ نہیں لے کر کے چلے گی. مسجد کی امام نہیں بن سکتی, وہ مسجد کی مؤذن نہیں بن سکتی. وہ ہاں, اس کو اللہ تعالیٰ اس کی فطرت میں, اس کی خلقت میں ہی اللہ رب العزت نزاکت رکھا ہے. دوسری کسبی مرد جیسے محنت کرتا ہے, کام کرتا ہے, عورت کر سکتی ہے نہیں. مرد لوہے توڑتا ہے, لکڑیاں کاٹتا ہے, ہاں کیلے لگاتا ہے, دیگر محنت کے کام کرتا ہے. ایسے کام عورت کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی ہے. تو کسبی اعتبار سے بھی نہیں ہے. اور دوسرا جو ہے اللہ وہ بما انفقوا, مرد عورتوں پر خرچ کرتے ہیں. تو اس اعتبار سے قوام کون ہونا چاہیے؟ مردوں کو ہی قوام ہونا چاہیے عورتوں کے. تو معاملہ الٹا ہو گیا ہے. پورے حوالہ جو ہے
اور یہ معاشرے میں ایک لگت سی بیٹھ گئی ہے. کئی نوجوان شادی سے گھبراتے ہیں. نوجوان جو ہے شادی سے گھبراتے ہیں، اس لیے یہ ماں باپ کے ماتحت ہیں، اسے انہیں گھبراہٹ نہیں ہے. بیویوں کی کہیں کہاں ہم ماتحت ہو جائیں گے، ایسی سوچ ہے نوجوانوں کی. نعوذ باللہ من ذالک. بہت بڑا مسئلہ ہے یہ. اس پہ سوچنا چاہیے، جاننا چاہیے، دیکھنا چاہیے. الغرض عورت کی حکومت کس کو برداشت نہیں ہو رہی؟ پرندے کو برداشت نہیں ہو رہی. تملکہم وأوتیت من کل شیء. اور ان کی بیوقوفی یہ دیکھیے کہ اللہ نے ان کو ہر چیز دیا ہے، کھا رہے پی رہے اللہ کی سرزمین میں ہے. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ. اس کا ایک تخت بھی ہے زبردست. وَجَدْتُهَا. اتنا دینے کے باوجود اللہ نے اتنی نعمتیں دیا ہے، ان کی لیڈر ہے، ملکہ ہے، اور دیگر نعمتیں کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی. وَجَدْتُهَا. میں کیا دیکھتا ہوں؟ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ. اللہ کو چھوڑ کر کے سورج کی وہ کیا کر رہے ہیں؟ سورج کی پرستش کر رہے ہیں، سورج کو سجدہ کر رہے ہیں. لہذا یہ چیز کس کی فطرت برداشت نہیں کر رہی ہے؟ پرندے کی فطرت اس چیز کو برداشت نہیں کر رہی. علماء اکرام اس سے کہتے ہیں کہ انسان تو انسان درکنار، پرندے کی فطرت، پرندے کی بھی بلکہ اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کے فطرت میں اللہ تعالیٰ یہ بات ودیعت کیا ہے، لا الہ الا اللہ. توحید کو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ودیعت کر رکھا ہے مخلوق کی ہر چیز میں. ولا وجدتها وقومها يسجدون للشمس وزین لهم الشیطان اعمالهم. شیطان کیا کیا ہے؟ ان کے کام، ان کے اعمال کو مزین کیا ہے. میں نے شروع میں بات بتائی. ہاں، ہم توحید کیوں جانے؟ ہم کرتے رہیں گے، معلوم بھی نہیں ہوگا شیطان کب داخل ہوئے گا، قبر پرستی پر لے کر آ جائے گا. پھر بھی کیا سمجھ رہے ہیں؟ مسلمان، اللہ کو ماننے والے، قبر کی پوجا کر رہے ہیں، اللہ کو ماننے والے، ہاں دیگر کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کو ماننے والے، دیگر کے لیے ذبح کر رہے ہیں، اللہ کو ماننے والے، غوث، پیر اعظم وغیرہ وغیرہ نام لگا رکھے ہیں، پھر بھی جو ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کو ماننے والے. وزین لهم الشیطان. شیطان کیا کیا ہے؟ ان کے اعمال ان کو مزین کر رکھا ہے. بہت امیدوں میں لگے ہوئے ہیں. کس میں لگے ہوئے ہیں؟ امیدوں میں. کیا امیدوں میں لگے ہوئے ہیں؟ ارے ہم تو یہاں پر سفارش کے لیے ہم نے بنا رکھا ہے غوث اعظم کو، پیر اعظم کو، فلاں دستگیر کو، فلاں داتا کو، ہم جو ہے داتا بنائے رکھے ہوئے ہیں، لہٰذا وہ جو ہے ہمارا کام ٹھیک کر دیں گے کل قیامت کے دن. وزین لهم الشیطان. اس کی مثال قرآن کریم دیتا ہے. آیت مجھے ہو بہو یاد نہیں آ رہی ہے. آپ کبھی دن کے وقت ریگستان کا علاقہ دیکھیں، کڑک دھوپ ہوں، ریگستان کو دیکھیں، یا پھر ایک ہائی وے روڈ پر بھی اگر آپ دیکھ لیں گے، دور دور یہ سورج کی گرمی کی وجہ سے دور دور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہاں آگے پانی ہے. آپ نے شاید محسوس کیا ہونا. تو قرآن کریم مشرکوں کے لیے یہی مثال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مثال ہے یہ کہ مشرک یہ سمجھتا ہے کہ وہاں آگے پانی ہے، اب وہ چلتا چلے گا چلتا چلے گا چلتا چلے گا، اس کو راستہ وہی نظر آتے رہے گا، مگر کبھی بھی وہ پانی پیاس اپنی بجھا نہیں پائے گا. وزین لهم الشیطان. شیطان ان کو ان کے اعمال مزین کر رکھے ہیں. فصدهم عن السبیل. صحیح راستے سے ان کو شیطان روک رکھا ہے. فہم لا يهتدون. یہ لوگ ہدایت پر ہرگز بہرگز آنے والے نہیں ہیں. اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون. دیکھو کتنی پیاری نصیحت ہے اس کی. ایک پرندے کی نصیحت اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا ہے. اللہ یسجدوا للہ. انہیں کیا ہو گیا کہ یہ اللہ کے لیے سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. جو چیز تم چھپاتے ہو، جو چیز تم اعلانیہ کرتے ہو، سب چیزیں کون ہے؟ جانتا کون ہے؟ اللہ جانتا ہے. یہ لوگ کیوں سجدہ نہیں کرتے؟ آخر میں تقریر ختم ہو رہی ہے. اللہ لا الہ الا ہو رب العرش العظیم. خود گواہی دے رہا ہے. اللہ لا الہ الا ہو. اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، وہی عرش عظیم کا رب ہے. تو یہاں پر توحید سے متعلق بات یہ ہے کہ اللہ تعالی جو ہے ہر ایک مخلوق کے اندر، ان کے اندر یہ فطرت میں بات ودیعت کر رکھی ہے اللہ تعالی
کہ ہر انسان تو درکنار، ہر مخلوق کے اندر ان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے توحید کو ودیعت کر رکھا ہے. توحید سے ابتدا ہے، توحید سے آغاز ہے، توحید سے اختتام ہے، توحید ہی سے معیشت ہے، اور توحید ہی اول و آخر ہونا ہے، اور اسی پر انسان کو گامزن رہنا ہے. اگر توحید خراب، اس کی معیشت خراب ہوگی. توحید خراب، اس کی معیشت خراب. توحید خراب، اس کی فیملی خراب. توحید خراب، اس کی روزی خراب، معاشرہ خراب. اگر توحید صحیح تو اس کا ہر چیز درست ہوگی. اگر وہ ایک چیز خراب تو سمجھیے تمام کے تمام چیزیں خراب کے خراب ہی ہوتے رہیں گے. تو اس اعتبار سے ہم تمام کو توحید پر ہی جمے رہنا چاہیے. اگلا جو باب ہمارا آ رہا ہے، یہ توحید سے متعلق کچھ فضائل ہیں، کچھ اس کے جو فوائد ہیں اس کو میں نے آج کے باب میں رکھنے کی کوشش کی ہے. اب ہمارے پاس جو آگے باب آ رہا ہے وہ یہی ہے، من حقق التوحید فقد دخل الجنت بغیر حساب. جو کوئی توحید کو کما حقہ بجا لایا، جو شخص توحید پر کاربند رہا، مستقیم رہا، وہ جنت بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا. پہلی آیت اس میں آ رہی ہے، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین. اس کے بعد پھر آیت ہے والذین هم بربہم لا یشرکون. پھر اس کے بعد حدیث شریف ہے، حضرت حسین بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے مروی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کنت عند سعید بن جبیر. حدیث یہاں پر وارد ہے. اس کے بعد پھر وہ حدیث جو سبقہ کا بہا عکاشہ، وہ والی حدیث بھی اس میں آ رہی ہے. تو میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتے ہوئے، یہیں پر روکتے ہوئے اپنی بات کو انشاءاللہ العزیز ہم جو آگے والا باب ہے من حقق التوحید فقد دخل الجنہ، اس باب سے متعلق انشاءاللہ اگلے درس میں ہم جانیں گے باذن اللہ تعالی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایک سوئی کے ساتھ، دلجوئی کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ توحید کا علم حاصل کرنے، اور اس کتاب کو جو ہم آغاز کیے ہیں، اس کتاب کا درس پائے تکمیل تک سننے اور بتانے کے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. اور سب سے اہم چیز، اس کے بعد والا جو باب ہوگا میرا درس، وہ آخری درس ہوگا. کس پر؟ ایک ٹاپک پر، توحید کے فضیلتیں، توحید سے متعلق اقسام، پھر کلمہ توحید، پھر کلمہ توحید کے شروط، جو بھی اس سے پہلے ہماری گفتگو ہوئی ہے اس پر انشاءاللہ اگلا درس میں روک دوں گا. اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ امتحان ہوگا. امتحان ہوگا بہت ہی آسان انداز میں، رومن انگلش میں آپ لوگوں کے سامنے رہیں گے، اردو میں بھی رہیں گے سوالات، رومن میں بھی رہیں گے. اس میں سے بس انشاءاللہ سلیکٹ کرنے کے جوابات جو لوگ درس میں رہے ہیں، سنے ہیں، ان کے لیے باذن اللہ تعالیٰ وہ بہت زیادہ کافی ہو جائے گا. وہ یقین با یقین انشاءاللہ 100 کے 100 نمبرات حاصل کر سکتے ہیں باذن اللہ. اس امتحان میں کامیاب ہونے والوں کے لیے باذن اللہ تعالیٰ کتابوں کا تحفہ دیا جائے گا، اچھی خاصی کتابوں کا تحفہ انشاءاللہ دیا جائے گا. مزید جو بھی 85 سے اوپر لیں گے ان کو بھی انشاءاللہ العزیز انعام دینے کی پوری کوشش کی جائے گی. اس کے بعد باب شروع ہوگا ہمارا شرک سے متعلق. تو باذن اللہ تعالی اس کے بعد جس طرح سے بابوں کو تقریباً 9 حصوں میں تقسیم کیا ہے محمد بن عبد الوہاب، 7 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اس کے تحت ہی ان حصوں کے تحت ہم انشاءاللہ اس کا اختتام کریں گے باذن اللہ تعالی. اللہ تعالیٰ سے دوبارہ استقلال کے ساتھ ہمیں اس کو پائے تکمیل پہنچانے تک توفیق عطا فرمائیں. آمین. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک. فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك